السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں ایک مشہور شخصیت کا تذکرہ کیا جائے گا، جن کی اسلام کی راہ میں بڑی خدمات ہیں، اور ایسی شخصیت کا تذکرہ عام طور پر بہت کم کیا جاتا ہے۔ میری اس سے مراد شاہ حبش اصحمہ رحمہ اللہ ہیں۔ نجاشی بادشاہ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور وہ مشرف بہ اسلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کو سچا نبی مانا، اور یہ واحد بادشاہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی راہ میں اپنی بہت ساری قربانیوں کو سر انجام دیا۔ نبوت کے بعد 5ویں برس میں جب مکہ کے اندر ظلم عام ہو گیا، کمزور مسلمانوں کے لیے مکہ کا علاقہ تنگ ہو گیا، ان کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، دین سے پھرنے کی ان کو دعوت دی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سنگین ماحول میں 2 فیصلے لیے تھے۔ ایک تو آپ نے دار ارقم کو اسلامی سینٹر بنایا، اسلام کا مرکز بنایا، جہاں ان کی تربیت ہو سکے، ان کے دلوں میں ایمانی روح مضبوط کی جائے، ان کا تزکیہ اور تصفیہ ہو، ان کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی تربیت کی جائے۔ ایک فیصلہ آپ نے یہ لیا تھا۔ دوسرا فیصلہ آپ نے یہ لیا کہ جو کمزور مسلمان ہیں، جو مظلوم مسلمان ہیں، جن کا مکہ میں رہنا دوبھر ہو رہا ہے، ایسے لوگ شہر مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر جائیں اور حبشہ چلے جائیں، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند آدمی ہے، حبشہ کا بادشاہ نرم دل آدمی ہے۔ بہرحال مسلمان مکہ شہر سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں، دوسرے قافلے میں تقریباً 83 مہاجر تھے۔ دونوں قافلوں کو جوڑ لیا جائے تو 100 سے زائد تقریباً مہاجرین شہر مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور حبشہ گئے تو ان کو وہاں پناہ ملی، عزت ملی، اور ان کو وہاں امن ملا، مذہبی آزادی حاصل ہوئی۔ اور ادھر سے مشرکین مکہ حبشہ کے مسلمانوں کو اپنے شہر لانے کے لیے، تاکہ ان پر ظلم کیا جائے، تدبیریں چل رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ مکہ کی بڑی 2 عظیم شخصیت، جو بڑے ذہین تھے، جو بڑے فصیح و بلیغ تھے، جن کی فصاحت مثالی تھی، جن کی ذہانت مثالی تھی، 2 نوجوانوں کا انتخاب کیا کہ وہ جا کر کے بادشاہ سے گفتگو کریں اور یہ بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنے شہر لائیں تاکہ ہم ان کو ستائیں۔ ایک تو عمرو بن عاص تھے اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ دونوں نوجوان مکہ سے ہدیہ لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور جا کے گفتگو کی اور یہ کہا کہ آپ کے شہر میں ہمارے علاقے کے اور ہمارے گھرانے کے بہت سارے لوگ آ کے آباد ہو گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ بادشاہ نے ایک طرف بات سنی، فیصلہ نہیں لیا، دونوں طرف کی باتوں کو سننے کے بعد جو حق تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یعنی ایک فریق کی بات کو سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں لیا، ورنہ تو پھر یہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا۔ مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے بات چیت کی اور حقیقت حال سے واقفیت حاصل کی۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی دربار میں
جو تقریر کی تھی اور جو اسلام کی نمائندگی کی تھی، اس تقریر کے بعد اور سورہ مریم کی تلاوت کے بعد بادشاہ نجاشی آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگا اور اسلام سے بہت متاثر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو دو لوگ آئے تھے جو رشوت پیش کیے تھے اور ہدیہ دیے تھے تاکہ ہدیہ دے کر کے ہم اپنی بات منا سکیں اور اپنے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس مکہ واپس لے جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ظلم کریں۔ نجاشی بادشاہ نے دونوں فریق کی باتوں کو سننے کے بعد حق اور انصاف کا فیصلہ کیا اور فوراً عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ کو دھتکار دیا اور ان کے ہدیے کو واپس کر دیا اور کہا تم چلے جاؤ، یہ لوگ ہمارے شہر میں رہیں گے، ہمارے شہر میں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، یہ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی گالی دے تو ان پر تاوان لگے گا، ان پر جرمانہ وصول کیا جائے گا، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے تو میں ان مہاجر کو ستاؤں یا کوئی ان کو ستائے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مجھے پہاڑ بھر سونا دے دے اور اس کے بدلے یہ کہہ دے کہ نہیں یہ مہاجرین کو، یہ جو مکہ چھوڑ کر کے میرے شہر میں آئے ہیں میں ان کو واپس کر دوں یا ان کے اوپر ظلم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے دولت مل جائے یہ پرواہ ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر نجاشی بادشاہ نے اسلام کی ایک بہت بڑی قربانی دی تھی، اور ایک قول کے مطابق وہ اسی مجلس میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا کیونکہ خطرہ تھا۔ بادشاہ نجاشی کا ایک بہت بڑی یہ قربانی تھی جو انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، مسلمانوں کو اپنے شہر میں رکھا، جبکہ ان مسلمانوں کے لیے مکہ کا شہر تنگ ہو رہا تھا اور ان کو مارا اور کاٹا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ان کی ایک قربانی یہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا اور ام حبیبہ سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو بادشاہ نجاشی نے ام حبیبہ کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ اپنا وکیل متعین کر لیں۔ انہوں نے خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام حبیبہ کی شادی کرا دی۔ ام حبیبہ ام المومنین بن گئی۔ نکاح کون پڑھایا تھا؟ نکاح یہی اصحمہ رحمہ اللہ پڑھائے تھے، اور مہر بھی انہوں نے دیا تھا 400 دینار۔ 400 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، اتنا مہنگا مہر، اتنا زیادہ مہر بادشاہ نجاشی نے دیا کہ ازواج مطہرات کیا چھوڑیے، دیگر صحابیات کی بھی مہر اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ 400 دینار بہت زیادہ رقم تھی، بہت زیادہ رقم تھی۔ 20 دینار ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، حولان حول ہو جائے، ایک سال گزر جائے، 20 دینار پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہاں تو 400 دینار بادشاہ نجاشی نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مہر دیا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ادا کیا تھا۔ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو بادشاہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ بھی کرایا تھا، اور اسی طریقے سے جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے سن 7 ہجری میں، جب مسلمان حبشہ سے نکل کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے انعام اور اکرام کے ساتھ، انتظام اور انصرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ قربانی تھی، یہ بادشاہ نجاشی کی یہ مثالی قربانی تھی، جس قربانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا، ان کو یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کو بتاتے رہے۔ اور جب بادشاہ نجاشی حبشہ میں انتقال کر گئے، جنگ تبوک سن 9 ہجری کے سال میں جب بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن لوگوں کو خبر دی، کہا آج کے دن ایک صالح آدمی کا انتقال ہوا ہے۔
जो बादशाह नज्जाशी मुसलमानों का पनाह हामी था, नासिर था और मुसलमानों को पनाह दिया था, उनकी इज्जत की थी, आज बादशाह नज्जाशी का इंतकाल हो गया है, लिहाजा सब लोग निकलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर के मदीना से बाहर गए और मुसल्ला जहाँ जनाजे की नमाज पढ़ी जाती थी उस जगह पर आपने लोगों की सबबंदी की और लोगों की सब दुरुस्त हो गई। आपने गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ाई और ये वाहिद सहाबी, ये वाहिद आदमी हैं, ये वाहिद शख्स हैं, ये वाहिद इंसान हैं जिनकी जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गायबाना पढ़ाई थी। क्या फजीलत है, क्या मकाम और क्या मर्तबा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जनाजा तो नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह नज्जाशी की जनाजे की नमाज गायबाना अदा की है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या नज्जाशी बादशाह को सहाबी कह सकते हैं? वो सहाबी हैं? तो वो सहाबी नहीं है, क्योंकि सहाबी की तारीफ ये है कि वो आदमी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में उसकी वफात हुई हो, गरचे वो छोटा हो, छोटा बच्चा हो, वो सहाबी है। लेकिन चूंकि असहमा रहमहुल्लाह हबशा के अंदर थे, उनको हबशा से मदीना आने की तौफीक नहीं मिली, वो नहीं आ सके, उनकी मशगूलियत थी और अल्लाह के नबी से मुलाकात ना कर सके, इसलिए वो सहाबी नहीं, लेकिन वो सादातुत ताबीन में शुमार होते हैं, यानी बड़े बड़े ताबीन उनका शुमार होता है, मुखज़रमीन में से हैं, यानी वो मुसलमान जिन्होंने नबी के ज़माने को पाया है मगर नबी से मुलाकात की सआदत हासिल ना हो सकी, ऐसे लोगों को मुखज़रम कहा जाता है। तो असहमा नज्जाशी बादशाह ये मुखज़रम और सादातुत ताबीन में शुमार होंगे, ये सहाबी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने इस्लाम की राह में और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बहुत सारी मिसाली कुर्बानी दी हैं। इस्लाम की राह में उनकी कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ाई है। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सहाबा की सीरत को पढ़ें, ताबीन की सीरत को पढ़ें और उनके अंदर जो नसीहत है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, हम उन कुर्बानियों को सुन करके, पढ़ करके ऐसी ही कुर्बानी देने की हम कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और सारे मुसलमानों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।